अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया के दूसरे कंट्री से 20 साल आगे की जिंदगी जी रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसका नाम लेते ही एक ही चीज ज़हन में आती है और वो है इसके बेहतरीन प्रोडक्ट्स। ये सालों का काम सिर्फ चंद दिनों में और महीनों का काम सिर्फ चंद घंटों में करने के आदी हैं। रेस्टोरेंट्स, दफातर, घरों और हॉस्पिटल्स में रोबोट से काम करवाते हैं। दुनिया को तेज तरीन ट्रेन देने के बाद यहाँ के लोग आसमान में उल्टी लटकती हुई और पानी के अंदर तैरती हुई तेज रफ्तार ट्रेनों में सफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम रोबोटिक निजाम, होलोग्राम टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमोबाइल्स की तख्लीक में दुनिया को पीछे छोड़ने वाले तरक्की याफ्ता मुल्क जापान की सैर करने जा रहे हैं। जापानीज लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम जापान जाकर रह सकते हैं? जापानी लोग ऐसी कौन सी चीजें करते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं होती? जापान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसे 2050 की टेक्नोलॉजी कहा जाता है? पाकिस्तानी जापान कैसे जा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों की मालूमात जानेंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए निकलते हैं जापान के एक अमेजिंग सफर पर। जापान को उभरते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया में सबसे पहले दिन का आगाज यहाँ से ही होता है। ये मशरकी एशिया में वाक़या एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 12 करोड़ 50 लाख है और ये मुकम्मल तौर पर 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। जापान का पुराना नाम नियोन था और कुछ लोग आज भी इसे नियोम के नाम से पुकारते हैं। यहाँ का दारुल हुकूमत टोक्यो है जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में शामिल है। दीगर बड़े शहरों में ओसाका, योकोहामा, नागोया और फुकुओका शामिल हैं। जापान की करेंसी जापानीज येन है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर मुनहसर है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जदीद है जिसमें तेज तरीन बुलेट ट्रेनें, ज़लज़ला प्रूफ इमारतें और खुदकार सनती निजाम शामिल है जो इसे दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करते हैं। दोस्तों, जापान बाकी दुनिया से तकरीबन 20 साल आगे की जिंदगी जी रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह जदीद टेक्नोलॉजी का रोजमर्रा जिंदगी में बेमिसाल इस्तेमाल है। जापानी मुआशरा ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स को आम जिंदगी में इस कदर जम कर चुका है कि दुनिया के दूसरे ममालिक अभी इस सतह तक पहुंचने के बारे में सिर्फ सोच ही रहे हैं। जापान के पास वो टेक्नोलॉजीज मौजूद है जो बेशतर ममालिक के लिए अभी एक ख्वाब की हैसियत रखता है, जैसे कि होम रोबोट्स जो घरेलू कामों में मदद करते हैं, खुदकार होटल जहां सारा अमला रोबोट्स पर मुश्तमिल होता है और ऐसी दुकानें जहां किसी कैशियर के बगैर खरीदारी मुमकिन नहीं। रोजमर्रा जिंदगी में रोबोट्स का इस्तेमाल जापान को मुनफरिद बनाता है। जापानी रेस्टोरेंट्स में खाने पेश करने वाले रोबोट्स, हॉस्पिटल्स में मरीजों की देखभाल करने वाले नर्सिंग रोबोट्स और घरों में मुअम्मर अफराद की देखभाल करने वाले मसनूई ज़हानत से लैस रोबोट्स आम हैं। जापान की तेज तरीन ट्रेनें, खास तौर पर शिनकानसेन बुलेट ट्रेन, दुनिया में अपनी मिसाल आप है जो 600 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार पर चल सकती है। इसके अलावा जापान में उल्टी लटकती यानी सस्पेंशन रेल, चिबा अर्बन मोनोरेल भी मौजूद है जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में पटरियों के साथ लटकती हुई चलती है और इसका शुमार दुनिया के सबसे तवील मुअल्लक मोनोरेल्स में होता है। इसके अलावा जापान के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट दुनिया के लिए एक नमूना है जहां तवानाई, ट्रैफिक और सिक्योरिटी के तमाम निजाम मसनूई ज़हानत के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। टोक्यो जैसे शहरों में चेहरे की शिनाख्त के जरिए अदायगी के निजाम, बगैर ड्राइवर के चलने वाली बसें और ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स तक स्मार्ट होते हैं जिनमें सेंसर बेस्ड फ्लैश, ऑटोमेटिक सफाई और हता के खुशबू का इंतजाम भी शामिल होता है। जापानीज टेक्नोलॉजी सिर्फ रोबोट्स और ट्रेनों तक महदूद नहीं बल्कि इसने रोजमर्रा जिंदगी की तकरीबन हर पहलू में इंकलाब बर्पा कर दिया है। यहाँ के होटलों में होलोग्राफिक इस्तकबालिया अमला, बगैर स्टाफ के ऑटोमेटिक स्टोर्स और स्मार्ट होम्स आम हो चुके हैं जहाँ लाइट्स, एयर कंडीशनिंग और सिक्योरिटी सिस्टम भी सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल होते हैं। जापान ने फ्लाइंग कार्स के तजर्बात भी शुरू कर दिए हैं जो फ्यूचर में ट्रैफिक के मसाइल हल कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स और ज़लज़ला प्रूफ इमारतों की ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है जो जापान को कुदरती आफात से महफूज रखने में मदद देती है। जापान में जदीद पार्किंग सिस्टम दुनिया के लिए एक मिसाल है जहां ऑटोमेटिक पार्किंग टावर्स मौजूद हैं जो लिमिटेड स्पेस में ज्यादा गाड़ियां पार्क करने की सलाहियत रखते हैं। इन सिस्टम्स में गाड़ी दाखिल करने के बाद ऑटोमेटिक रोबोटिक निजाम इसे महफूज तरीके से एक मखसूस खाने में पार्क कर देता है और निकालने पर सिर्फ चंद सेकंड्स में वापस ले आता है।
اس کے علاوہ جاپان میں ہولوگرام ٹیچرز کا استعمال تعلیمی اداروں میں عام ہو رہا ہے، جو اسٹوڈنٹس کو انٹریکٹیو طریقے سے سکھاتے ہیں۔ یہاں کے ہاسپٹلز میں ریموٹ کنٹرول سرجیکل روبوٹس بھی استعمال ہو رہے ہیں جو کمپلیکیٹڈ آپریشنز میں مدد دیتے ہیں۔ یہ سب عوامل مل کر جاپان کو ایک ایسی قوم بناتے ہیں جو وقت سے آگے چل رہی ہے اور جس کی ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کے لیے بھی بہتر مستقبل کا اشارہ ہے۔ دوستو، اب جاپان کی شہروں کی بات کرتے ہیں تو ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت اور دنیا کا سب سے جدید شہروں میں سے ایک ہے، جو ٹیکنالوجی، فیشن اور انٹرٹینمنٹ سرگرمیوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے فیمس ٹورسٹ پوائنٹس میں شیبویا کراسنگ، میجی شرائن اور شنجوکو گارڈن شامل ہیں، جبکہ ٹوکیو ٹاور اور اسکائی ٹری شہر کے دلکش نظارے پیش کرتے ہیں۔ ٹوکیو گیمنگ کے شوقین افراد کے لیے جنت ہے، جہاں اکیبارا ضلع جدید ترین آرکیڈز اور ویڈیو گیم سٹور سے بھرا ہوا ہے۔ شہر کی نائٹ لائف بھی بے حد متحرک ہے، جہاں روبوٹ ریسٹورنٹس، گولڈن گائکے بارز اور شنجوکو کے کلبز رات بھر تفریح فراہم کرتے ہیں۔ اوساکا جاپان کا ایک زندہ دل اور دوستانہ شہر ہے، جو اپنے شاندار کھانوں، تاریخی عمارتوں اور شاپنگ ڈسٹرکٹس کی وجہ سے مشہور ہے۔ اوساکا کیسل، یونیورسل اسٹوڈیوز جاپان اور شنسیباشی اسٹریٹ یہاں کے بڑے سیاحتی مقامات میں شامل ہیں۔ کھانے کے شوقین افراد کے لیے دو تنبوری بہت بہترین جگہ ہے، جہاں تاکو یاکی، اوکون میاکی جیسے روایتی جاپانی کھانے عام ملتے ہیں۔ اوساکا کی نائٹ لائف بھی کسی سے کم نہیں۔ تو تومبوری کی نیون لائٹس، ننمبا کے کلبز یہاں کے ٹورسٹ کے لیے بہت بہترین جگہ ہیں۔ دنیا کی چند بڑی کاروباری کمپنیاں جیسے ٹویوٹا، سوزوکی، یامہا، سونی، ہونڈا وغیرہ کا تعلق جاپان سے ہی ہے۔ دوستو، جاپان سے متعلق بہت سی دلچسپ حقائق ایسے بھی ہیں جو آپ نے ابھی تک سنے نہیں ہوں گے۔ جاپان میں زیادہ تر لوگ بے اولاد ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں بچہ گود لینے کے بجائے بڑی عمر کے افراد کو اپنے خاندان کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ 2011 میں 90% افراد جنہیں اپنایا گیا، ان کی عمر 20 سال سے 30 سال کے درمیان تھی۔ عام طور پر گود لینے کا یہ عمل اپنے کاروبار یا جائیداد کا وارث بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جاپان میں پہلی جماعت سے لے کر تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ایسا سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں جس میں انہیں روزمرہ کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی اخلاقیات کے بارے میں سمجھایا اور بتایا جاتا ہے۔ جاپان میں پہلی جماعت سے تیسری جماعت تک کے بچوں کو فیل کرنے کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ ان چھوٹے بچوں کی تعلیم کا مقصد ان کی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، نہ کہ ان کو تلقین اور روایتی تعلیم دینا ہے۔ جاپنیز دنیا کے امیر ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ معاشی لحاظ سے جاپان دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ اتنی بڑی اکانومی ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ اپنے گھروں میں نوکر نہیں رکھتے۔ جاپان کا پاسپورٹ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ میں شمار ہوتا ہے، جس کے ذریعے 192 ممالک میں بغیر ویزا سفر کیا جا سکتا ہے۔ جاپان کو دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرانک انڈسٹری میں شمار کیا جاتا ہے۔ جاپان کی جی ڈی پی $4.4 ٹریلین ہے اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $35,000 یعنی پاکستانی تقریباً 1 کروڑ روپے اور انڈین 30 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ جاپان کی آٹو موبائل انڈسٹری اس کی معیشت کو سب سے زیادہ سہارا دیتی ہے، جبکہ بینکنگ سیکٹر اور سیاحت بھی جاپان کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ جاپانی لوگ اپنی اصل عمر سے کئی کم نظر آتے ہیں۔ جو لوگ دیکھنے میں 20 یا 22 سال کے لگتے ہیں، وہ اصل میں 35 یا 40 سال کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جاپانی بچے روزانہ اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر 15 منٹ کے لیے اپنے اسکول کی جھاڑ پھونک اور صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ اس مشق کا مقصد انہیں اخلاقی طور پر متوازی بنانا ہے اور عملی طور پر صفائی پسند بنانا ہوتا ہے۔ جاپان میں ہر بچہ اپنے دانت صاف کرنے والا برش بھی ساتھ اسکول لے کر جاتا ہے۔ اسکول میں کھانے پینے کے بعد ان سے دانت صاف کرائے جاتے ہیں۔ اپنے بچپن سے ہی ان کو اپنے صحت کا خیال رکھنے والا بنایا جاتا ہے۔ اسکولوں میں ٹیچرز اور ایڈمنسٹریشن کھانے کا معیار جانچنے اور بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے طلباء سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بچے ہی جاپان کا مستقبل ہے اور ان کی صحت کی حفاظت کا یقینی بنایا جانا کتنا اہم ہے۔ جاپان میں اسکول ٹیچر کا مقام اور عزت کسی بھی دوسرے پیشے سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، جاپان کا ایک المیہ یہ ہے کہ جاپان میں لوگ اپنے کام میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کو مکمل طور پر ترک کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ گولڈن گیٹ برج کے بعد ماؤنٹ فوجی کے پہلو میں موجود جنگل آوکیگارا دنیا کا دوسرا بڑا مقام ہے جہاں خودکشی کی جاتی ہے۔ ہر سال 70 سے زیادہ لاشیں یہاں سے اٹھائی جاتی ہے۔ لوگوں میں اس جگہ کی مقبولیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ جاپانی حکام یہاں ہونے والے اموات کی اصل تعداد و شمار نشر ہی نہیں کرتے۔ جاپنیز لوگ وقت کے انتہائی قدردان ہیں اور منٹوں سیکنڈوں کی قیمت بھی جانتے ہیں۔ جاپان میں سال بھر میں گاڑیوں کی اوسط تاخیر 7 سیکنڈ تک ہوتی ہے۔
دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ریلوے لائن ٹوکائیڈو شنکانسن کی آمد میں زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ تاخیر ہو سکتا ہے۔ اگر ٹرین 5 منٹ بھی لیٹ پہنچے تو ریلوے کمپنی مسافروں کو لیٹ پہنچنے کے ثبوت کے لیے سرٹیفکیٹ فراہم کرتی ہے، اور اگر ٹرین صرف آدھا گھنٹے بھی لیٹ ہو جائے تو اخبار اس خبر سے بھر جاتے ہیں۔ جاپان دنیا کے سب سے محفوظ ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں جرم کی شرح صرف 0.22% ہے، جو دنیا میں سب سے کم ہے۔ جاپان کا عدالتی نظام اور سخت سزائیں مجرموں کو جرم کرنے سے روکتی ہے۔ اگر آپ جاپان جائیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو سرجیکل ماسک پہنے دیکھیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ وبائی امراض کے پھیلاؤ کی وجہ سے نہیں ہے، اصل میں یہ فیشن بن چکا ہے۔ جاپانی سرجیکل ماسک پہن کر چہرے کو گرم رکھتے ہیں اور اس طرح انہیں اجنبیوں سے بھی گفتگو نہیں کرنی پڑتی ہے۔ دوستو، جاپان میں تقریباً 30 سے 40 ہزار پاکستانی اور 50 سے 60 ہزار انڈین آباد ہیں۔ زیادہ تر لوگ ٹوکیو اور اوساکا میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے تو آپ ہائی اسکل ویزا پر جاپان جا سکتے ہیں۔ کسی ایجنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جاپان کا ورک ویزا بھی ہر وقت دستیاب ہے، اس میں پلمبرز، نرسز اور لیب ٹیکنیشینز کے لیے مواقع موجود ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری جاپان سیریز کی دوسری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری دیگر ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ کے خلوص اور محبت کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔